البتہ ایک موضوع جو میں بار بار ڈسکس کرتا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ ایتھیسٹ بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں، بعض دفعہ اور لوگ بھی ڈسکس کرتے ہیں، اور سوائے مذہب حق اہل بیت شیعہ اثنا عشری کے یا بالفاظ دیگر سوائے اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ موضوع کسی نے بھی ڈسکس نہیں کیا ہے۔ وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ جو بعض دفعہ فاسلز وغیرہ ملتے ہیں، اب مثال کے طور پر جو جوئش کیلنڈر کے حساب سے حضرت آدم کے بارے میں مثلا یہ 5000 5500 سال 7000 سال کی بات کی جاتی ہے، تو جتنے بھی جو خصوصاً جیولوجی کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہ یہ زمین اتنی کوئی پرانی تھوڑی ہے، یہ زمین تو بلینز آف ایئر کی ہے۔ اب جو خصوصاً فاسلز وغیرہ نکلتے ہیں تو کیا وہ حضرت آدم کے بچوں میں سے کسی کے ہیں؟ نہ حضرت آدم کے بچے نہیں ہیں، وہ حضرت آدم کے بچوں کا سلسلہ تو یہی ہے جو ہم آپ ہیں، 8000 10000 20000 سال 25000 سال 50000 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اس کا ایکوریٹ نہیں پتا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے۔ فاسلز جو ملتے ہیں وہ بلینز آف ایئرس کے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ اس میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، اور اس کا جواب صرف رسول اللہ کی آل کے پاس ہے۔ اور آپ کو تعجب ہوگا اس جواب کی وجہ سے بعض علماء اہل سنت نے شیعوں کو کافر کہا ہے، اور یہاں سے پتہ چلے گا کہ تعلیمات اہل بیت کتنی بلند ہے۔ وہ معرفت خدا، معرفت رسول اللہ، حرام و حلال ایک الگ موضوع ہے، بعض دفعہ حقانیت اہل بیت پتہ چلتی ہے ان موضوعات کے ذریعے۔ اب وہ موضوع کیا ہے، اور ممکن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو، اور اگر ہو جا کے تو اس کو دیکھیے گا، اور دیکھنے کے بعد آج یقین کر لیجئے گا کہ واقعاً اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا جانشین نہیں ہے۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اب اگر تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو حیدر ٹی وی پہ پچھلے رمضان سے جو 2 رمضان پہلے ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، موضوع تھا اصل میں حضرت آدم کا۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے حضرت آدم گزر چکے ہیں، یہ موضوع سے پہلے بیت نے ڈسکس کیا۔ لہٰذا مولا امیر المومنین سے بھی سوال ہوا، آپ نے فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ ان سے پہلے بھی آدم تھے، آدم سے مراد انسان نہیں، آدم سے مراد پہلا انسان۔ تو اس زمین پر انسان آئے، یعنی مخلوقات آئیں، اور پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چلا کئی ہزار سال، پھر ختم ہو گیا، پھر دوبارہ سلسلہ ہوا، پھر ختم ہو گیا۔ یہ سلسلے کتنے ہوئے؟ تو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ ہزار آدم۔ اب ہزار سے مراد صرف ہزار نہ، لا تعداد۔ آدم سے مراد یاد رکھیں کہ یہ ہم سب کے ایک آدم ہیں، ایسے ہزار۔ یہ جو فاسلز ملتے ہیں ان کے پیچھے یہ راز ہے، سوائے اہل بیت کے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور اگر کوئی اس کے بعد بھی اہل بیت کو نہ مانے تو کہا جائے گا وہ دشمن خدا، دشمن رسول، اندر اس کے دل میں بغض ہے۔ کیونکہ اہل بیت کا مقابلہ ان لوگوں سے نہیں ہو سکتا جن کی معراج یہ تھی کہ آکاش میں مینگنی ہوتا مسئلہ، تو مینگنی تو چلے پاک ہوتی ہے اونٹ کی، آکاش میں انسانی نجاست ہوتا۔ اسی طرح ایک روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، صاحب تفسیر آلوسی نے اس بنیاد پر کہ شیعہ کئی حضرت آدم کے قائل ہیں کافر ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ کسی جیولوجسٹ کے سامنے اور کسی واقعا اس وقت دنیا کے بڑے سائنٹسٹ کے سامنے ان نظریات کو رکھا کے جائے کہ جو اہل بیت علیہم السلام کے ہم بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہا جائے کہ بھائی صاحب عالم اسلام میں ان پڑھے لکھوں کو کچھ لوگ اس بنیاد پر، تو وہ سر پیٹ لے گا کہ واقعا عالم اسلام میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اتنی علمی باتوں کا انکار کریں، نہ فقط انکار کریں بلکہ کفر کی نسبت دے دیں۔
امام رضا علیہ السلام سے ایک دفعہ سوال کیا کسی نے، اور سوال یہی تھا. اب آپ تعجب کریں گے کہ یہ روایتیں ہمارے یہاں اتنی کثرت سے ہیں اس موضوع پہ، ایک نہیں ہے یہ روایت، اتنی کثرت سے ہیں کہ واضح پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں اہل بیت کے جو مقابلے میں جہلا تھے وہ نا کرتے تھے، یہاں سے اہل بیت علیہم السلام ہاں کرتے تھے، اور اس پہ ریزسٹنس تھا باقاعدہ. اس پہ باقاعدہ پبلک میں تعجب تھا، لوگ سوال کرتے تھے واقعا ایسا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے بھی حضرت آدم تھے. اب آپ دیکھیں وہ جاہلوں کا زمانہ اور جاہلوں اور فاسقوں کی حکومت، اور وہ بنو امیہ اور بنو عباس کی بدماشیاں اور غنڈہ گردیاں، اور وہاں پر وہ اہل بیت کی مخالفت اور ان کے ہر چاہنے والے کو رافضی کہنا، اور حکم یہ کہ رسول کا نام لیا جائے تو رسول کا حکم تو یہ تھا کہ جب صلوات پڑھو تو کیا کہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہاں پر حکومت یہ تھا کیا کہو، صلی اللہ علیہ وسلم، آل کو نکالو. اب ایسے حالات میں ان جدید نظریات کو ڈسکس کرنا اہل بیت علیہم السلام کے لیے ضروری بھی تھا، اور اس زمانے میں ان کے چاہنے والے جب اس کو آگے نقل کرتے تھے تو ان کے لیے پرابلم ہوتے تھے. کتنے پرابلم ہوتے ہوں گے کہ اس کو بعد میں کرتا ہوں، پہلے وہ روایت بیان کر دوں تاکہ ذہن سے نہ نکل جائے کہ امام رضا علیہ السلام سے جو سوال کیا گیا کہ کیا حضرت آدم سے پہلے بھی حضرت آدم تھے، تو امام رضا علیہ السلام نے نہ ہاں کہا نہ کہا، بلکہ انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے سوال کیا. اب وہ سوال کیا ہے وہ بعد میں کریں گے، پہلے کانسیپٹ کلیئر کریں. ہمارا سب کا عقیدہ کیا ہے تمام مسلمانوں کا، ابھی ہم سب مریں گے اور جب آخر میں کچھ لوگ زندہ رہ جائیں گے سب کو مارنے کے لیے کیا ہوگا، سور پھونکا جائے گا. اب جو مر چکے ہیں ان کے لیے سور ہوگا نہ. تو سور دو طرح کے ہیں، ایک مارنے کے لیے سور ہے، اس میں کچھ لوگ شامل ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے کیونکہ وہ پہلے ہی جا چکے ہیں. کون شامل ہوں گے؟ جو اس دن زندہ ہوں گے. ایک سور ہوگا کہ جب سب کو زندہ کیا جائے گا اس میں سب شامل ہوں گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اٹھائے جائیں گے تو اسی کو کہا جاتا ہے حشر، اور پھر یہاں پر حساب کتاب ہوگا، پھر نام اعمال دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ نوبت آئے گی کس کی، جنت اور جہنم میں جانے کی. جنت والے جو ہیں وہ کوثر پئیں گے مولا امیر المؤمنین کے ہاتھوں سے بحکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جام پلائیں گے. پھر معاملہ آئے گا جنت کا اور صراط کا اس سے پہلے. ایسا ہی ہے نا. امام نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جنت اور جہنم ابھی خالی ہیں؟ خالی پڑے ہیں پلاٹ. اب جو ہے ان کے صحابی کا تو ظاہر ہے کہ منہ کھلا کا کھلا رہے گا، اور جیسے آپ لوگوں کو بھی تعجب ہوگا. امام نے کہا نا، اس سے پہلے کی مخلوقات جنت میں ہیں، اس سے پہلے کی مخلوقات جہنم میں ہیں.